فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے. جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگا ہے. ہاتھ اٹھا کر عمر بن خطاب کے لیے دعا فرمائیں. اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب. آپ اندازہ لگائیے کہ مانگنے والی ذات مصطفیٰ کی ہو اور دینے والی ذات خدا کی ہو تو وہ چیز کتنی اہم ہوگی، کتنی اعلیٰ عرفہ افضل عظمت کی حامل ہوگی کہ جس چیز کا مانگنے والا مصطفیٰ امام الانبیاء ہو اور عطا کرنے والی ذات خالق کائنات کی ہو. مانگنے والا اپنی حیثیت سے مانگتا ہے اور دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. تو اللہ کے نبی سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے اور یہ کہہ کر مانگا ہے کہ اے اللہ، تیرا اسلام کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، تیرا بھیجا ہوا دین میرے پاس کمزور ہے. عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے نواز دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی. معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب اسلام کی جان ہے، آن ہے، شان ہے، عظمت ہے. اس نبی نے مانگا، اس کالی کملی والے نے مانگا، اس شہنشاہ کونین نے مانگا جس سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اگر آپ چاہیں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے منہ مبارک کے تھوک کو سونا بنا ڈالیں. اس ذات نے اللہ سے عمر بن خطاب کو مانگا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ اللہ کے نبی کے مرید ہیں. جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، عثمان غنی ذی-النورین کیوں نہ ہو، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف، ابو طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، امیر معاویہ، ابو عبیدہ ابن الجراح، کتنے بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کیوں نہ ہو، تمام صحابہ اللہ کے نبی کے مرید ہیں. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ اللہ کے نبی کی مراد ہے، دل کی چاہت ہے، تمنا ہے، آرزو ہے.